السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم 27 رجب کی خاص عبادتوں کے بارے میں جانیں گے۔ نمبر 1، 27 رجب میں کون کون سی خاص عبادتیں ہیں؟ نمبر 2، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام 27 رجب کو رات میں جگ کر کوئی خاص عبادت کیا کرتے تھے؟ نمبر 3، 27 رجب میں لوگ ہزاری روزہ رکھتے ہیں۔ ہزاری روزہ رکھنا کیسا ہے؟ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 27 رجب کا روزہ رکھا کرتے تھے؟ نمبر 4، کیا سچ میں 27 رجب کا ہزاری روزہ رکھنے کا ثواب 1000 روزوں کے برابر ملتا ہے؟ نمبر 5، کیا 27 رجب میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر کیا تھا؟ چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال، 27 رجب میں کون کون سی خاص عبادتیں ہیں؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رجب میں کوئی خاص عبادت کیا کرتے تھے؟ کوئی خاص نماز پڑھا کرتے تھے؟ جواب، 27 رجب میں کوئی خاص عبادت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ لوگوں میں جو مشہور ہے کہ 27 رجب میں کچھ خاص عبادتیں ہیں، یہ لوگوں نے اپنی طرف سے بنایا ہے۔ اگر خاص عبادتیں نہیں ہیں تو لوگ کیوں کہتے ہیں؟ اس کو سمجھنے کے لیے آپ یہ سمجھیے کہ کوئی بھی چیز کون بتاتا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں۔ تہجد کی نماز کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اشراق کی نماز کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ چاشت کی نماز کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اوابین کی نماز کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو کوئی بھی چیز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں، ہمارے نبی جو کہیں گے ہم اس پر عمل کریں گے، ہم لوگوں کے کہنے پر نہیں چلیں گے۔ حدیث کی اتنی بڑی بڑی کتابیں ہیں، بخاری شریف، مسلم شریف، مشکوٰۃ شریف، ابو داؤد شریف، کسی بھی کتاب میں 27 رجب کے بارے میں نہیں ملتا ہے کہ 27 رجب میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خاص عبادت ثابت ہو۔ یہ لوگوں نے اپنی طرف سے بنایا ہے، اور جو کوئی دین میں کوئی چیز اپنی طرف سے بناتا ہے، دین میں کوئی نئی چیز پیدا کرتا ہے تو یہ بدعت ہے۔ ثواب کا تو پتہ نہیں، گناہ ضرور ملے گا۔ ہاں، 27 رجب میں آپ عبادت کر سکتے ہیں، لیکن ضروری سمجھ کر نہیں کہ اس دن عبادت کرنے سے زیادہ ثواب ملے گا، تو یہ غلط ہے۔ ہاں، جیسے نارمل دنوں میں لوگ نفل نماز پڑھتے ہیں، رات میں جگ کر عبادت کرتے ہیں، آپ بھی کر سکتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے اگر کوئی ضروری سمجھ کر نماز پڑھ رہا ہے، رات میں جگ کر عبادت کر رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، تو اس میں کیا گناہ ہے؟ اس کو آپ اس طرح سمجھیے کہ عصر میں 4 رکعت فرض نماز ہے، اور فرض سے پہلے 4 رکعت سنت ہے۔ اگر کوئی سنت کو فرض سمجھ کر پڑھنے لگے تو یہ غلط ہے۔ اسی طرح نفل نماز پڑھنا، رات میں جگ کر عبادت کرنا، تہجد پڑھنا، یہ ثواب کا کام ہے، لیکن صرف 27 رجب کو ہی ضروری سمجھ کر پڑھنا جبکہ ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بتایا ہو، یہ غلط ہے۔ اسی طرح 27 رجب کا ہزاری روزہ ہمارے یہاں مشہور ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ 27 رجب کا ہزاری روزہ رکھنے سے 1000 روزوں کے برابر ثواب ملتا ہے، تو اس روزے کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 رجب کو خاص طور پر روزہ رکھا ہو اور لوگوں کو بتایا ہو کہ 27 رجب میں روزہ رکھنے کا کوئی خاص ثواب ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر کو یہ پتہ چلا کہ لوگ 27 رجب کا روزہ ضروری سمجھ کر رکھ رہے ہیں، تو حضرت عمر جا کر لوگوں کا روزہ توڑواتے تھے اور کہتے تھے کہ روزہ توڑو کیونکہ تمہارا عقیدہ بگڑ رہا ہے۔ روزہ رکھنے میں کوئی خرابی نہیں ہے، آپ چاہے تو 27 رجب کو روزہ رکھے یا رجب کے پورے مہینے میں روزہ رکھے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن 27 رجب کو ضروری سمجھ کر روزہ رکھنا اور یہ سمجھنا کہ اس دن روزہ رکھنے کا ثواب 1000 روزوں کے برابر ملتا ہے، یہ غلط ہے، کیونکہ اپنی طرف سے کسی دن کے روزے کے ثواب کو بڑھا دینا اور کسی دن کے روزے کے ثواب کو گھٹا دینا، ہمیں اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ تیسرا سوال، کیا 27 رجب کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر کیا ہے؟ تو اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر کیا ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، اور اس پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر کیا ہے، لیکن کون سے مہینے میں معراج کا سفر کیا ہے، کون سے دن اور کون سے ٹائم میں معراج کا سفر کیا ہے، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ تقریباً علماء کی 35 اقوال ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ ربیع الاول کے مہینے میں معراج ہوئی، بعض کہتے ہیں کہ اس مہینے میں ہوئی، اور بعض کہتے ہیں کہ اس مہینے میں ہوئی۔ کوئی فکس نہیں ہے کہ رجب کے مہینے میں ہی معراج ہوئی ہے۔ اگر مان بھی لیتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ہے، تو پھر بھی رجب کے مہینے میں کوئی خاص عبادت نہیں ہے، کوئی خاص روزہ نہیں ہے۔ اگر کوئی خاص عبادت ہوتی یا کوئی خاص روزہ ہوتا تو صحابہ کرام اس کو سب سے پہلے کرتے، لیکن کسی بھی صحابی سے ثابت نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں کوئی خاص عبادت یا کسی خاص روزے کے بارے میں بتایا ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔